بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں چشتیاں بار ایسوسی ایشن میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد ظفر اقبال قریشی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ امیدوار برائے صدر چشتیاں بار ایسوسی ایشن ہیں۔ اگر آپ کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ آج ہم ان کے منشور کے حوالے سے بات کریں گے، قانون کے حوالے سے بات کریں گے اور چشتیاں بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں، تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ظفر صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ سر، میں نے اپنی جو بیسک تعلیم تھی وہ تو رورل ایریا 111 مراد اور تحصیل چشتیاں کا گاؤں ہے، اور بیسیکلی بہت اچھا اور فرٹائل گاؤں ہے۔ وہاں سے بہت لاتعداد قانون دان آئے ہیں، اور آئی تھنک 17 اس وقت ایک گاؤں سے، ایک ولیج سے لا گریجویٹ، اور اس کے بعد 4 جوڈیشل آفیسر بھی ہیں۔ تو اس پروفیشن کا میں 2003 سے حصہ ہوں، اور 2003 میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اس کے بعد 2012 میں بار کی نمائندگی کر چکا ہوں، اور 2012 میں بطور جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن چشتیاں میں نے ادارے کی خدمت کی ہے۔ اور اپنے اس دور کے اندر میں نے بار کے تعاون سے کافی ساری لیٹیگیشن کے حوالے سے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے لیٹیگنٹس کو ہم نے اپنی ایفرٹ کر کے، نمائندوں کی ایفرٹ کے ذریعے، نادرا کے جو دعوے تھے پہلے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ سماعت ہوتے تھے، تو ہم نے اس میں ذاتی ایفرٹ کر کے جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب سے میٹنگ کر کے ان کو یہاں منتقل تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ کروایا، جس کے لیے میرے وکلاء بھائیوں کو بھی فیسیلیٹیشن ہوئی، اور جس مقصد کے لیے یہ دونوں ادارے دونوں کام کر رہے ہیں، ہم عدالت اور وکلاء، تو لیٹیگنٹس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے میں نے بڑی ایفرٹ کی، اور وہ الحمدللہ آج ادھر سماعت ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ججز کی جو تعداد ہے یہاں پر تحصیل ہیڈ کوارٹر پر، وہ بہت کم تھی، لیٹیگیشن بہت زیادہ تھی، انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوتی تھی، اسی وجہ سے وہ اسپیشل ریکویسٹ کر کے چیف صاحب سے یہاں سے سیٹیں انہانس کروائیں کہ یہاں پر ججز کی تعداد بڑھائی جائے۔ اس کے بعد اور چھوٹے چھوٹے 2-3 کام تھے وکلاء ویلفیئر کے، جیسے وکلاء کالونی ہے، اس کے لیے میں نے ذاتی طور پہ بڑی ایفرٹ کی تھی، اور جگہ ریزرو کروائی تھی 2012 میں ہی، وہ اب تک بھی ریزرو ہے، اور انشاءاللہ آنے کے بعد پھر اللہ نے اگر موقع دیا تو ضرور ان پہ ورک کروں گا۔ ایز اے قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ بطور ایک قانون دان سب سے پہلے تو آپ کے اندر پنکچویلٹی ہونا بہت ضروری ہے، کہ آپ کے لیے کوئی آپ کا کیس سماعت ہو نہ ہو، لیکن آپ کا وقت پر سیٹ پہ آنا اور بیٹھنا، اور اس کے بعد بیٹھ کر اپنے لیٹیگنٹس کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کی کنونسنگ کرنا، اور اس کے بعد بر وقت تیاری کے ساتھ اپنے کیس میں پیش ہونا اور فرسٹ کال پہ پیش ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے سینئرز کہا کرتے تھے کہ کچہری میں جب آپ نے آنا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے آنا ہے، اور جب کچہری چھوڑنی ہے تو آدھا گھنٹہ بعد کچہری چھوڑنی ہے۔ تو میں الحمدللہ اس بار کے اندر ہمارا چیمبر بڑا ادبی اور تعلیمی چیمبر ہے، اور میرے چیمبر سے بہت زیادہ ایسوسیٹ آتے ہیں اور پبلک سروس کمیشن میں بھی جاتے ہیں، تو ہمارا چیمبر کا ماحول انتہائی ریڈنگ والا ماحول ہے، اور بڑی محنت سے جتنے بچے آتے ہیں لا گریجویٹ بڑی محنت کرتے ہیں، لائبریری میں جاتے ہیں، کیس کی پریپریشن میرے ساتھ کرواتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیا لا گریجویٹ اسٹوڈنٹ آئے تو وہ سب سے پہلے اچھا وکیل بنے، اس کے بعد ادارے کے لیے اگر وہ کچھ سرو کرنا چاہتا ہے بطور نمائندہ تو کرے۔ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ میری سب سے پہلی تجویز تو یہ ہے کہ ہمارا جو قانون ہے نا، جیسے CPC ہے یہ 1908 کا ہے، اسی طرح CRPC ہے
یہ بھی بہت پرانا قانون ہے. اسی طرح اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے، وہ بھی بہت پرانا قانون ہے. اس کے اندر بہتری آنی چاہیے، اس میں امینڈمنٹس آنی چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد یہ ہو کہ اگر کیس عدالت میں داخل ہوتا ہے تو وہ بر وقت سماعت بھی ہوتا ہے. جی. اگر اس کی سماعت بر وقت نہیں ہوگی، قانون کے اندر وہ پیچیدگیاں دور نہیں ہوں گی، تو اسی طرح پھر لوگوں کا اعتماد نہیں رہے گا عدالتوں کے اوپر. تو میری یہ اپنے ادارے کے سربراہان، چیف جسٹس صاحب اور دیگر ہماری جو وکلا باڈی ہے، پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل، ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ لا کے اندر جتنی زیادہ اچھی ترامیم ہوں گی اور فیسیلیٹیشن کے لیے ہوں گی وہ ہونی چاہیے تاکہ انصاف کی فراہمی میں جو سپیڈ آ سکے، اور لوگوں کو جو مشکلات ہیں، جن کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ قانون بہت پرانا ہے اور پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں اور یہ کیس سماعت نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں اس میں بڑی ہرڈلز ہیں. چشتیہ بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جو آپ صدر بن کے حل کرنا چاہتے ہیں؟ مسائل تو ڈے بائی ڈے سر بڑھتے ہی ہیں، کیونکہ کمیونٹی کی تعداد بڑھ رہی ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہاں پر چیمبرز کا ہے. تو میری ایک دو مطلب ہیں ایسی کوششیں، جیسے میں نے پہلے بھی سینئر وکلاء کے ساتھ مل کے یہ ایفرٹ کی ہے اور اب بھی کروں گا کہ جو پرانے چیمبر ہیں اگر ان کو ڈیمولش کر کے ڈبل سٹوری چیمبر بنا دیے جائیں اور ایک پلازے کی شکل میں بنا دیے جائیں تو یہ زیادہ فیسیلیٹیشن ہوگی اور لانگ ٹرم کے لیے ہوگی. اس کے علاوہ ایک دو جگہ اور ایسی بھی ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کی ہیں، ان سے مل کے کوشش کریں گے کہ وہاں پر اچھا کمپلیکس تعمیر ہو سکے. پھر بار روم کی بھی کنسٹرکشن ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور وکلاء کے جو نمائندے ہیں ان کے تعاون سے وہ نیا بار روم بننے جا رہا ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ نئے بار روم میں بھی وکلاء کے چیمبرز کا ڈیزائن ہو، ان کے اوپر ہو، بیسمنٹ میں ہو، تاکہ ہم اپنے آنے والے چھوٹے بھائیوں کو جلد از جلد وہاں پر فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور ایک وکیل کے پاس، چاہے وہ جونیئر ایڈوکیٹ ہے چاہے وہ سینئر ہے، اگر اس کے پاس اپنا چیمبر ہے پرائیویسی کے لیے، اپنے کلائنٹ سے کنسلٹ کرنے کے لیے، تو اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ ہوگا اپنے کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کے کیس کی پریپریشن کے لیے. جی. تو میرے پاس یہ دونوں پلان ہیں. اپنے پینل کے حوالے سے بتائیں. پینل میرا پروفیشنل لائر گروپ سے ہوں میں، 2003 سے لے کر 2022 اینڈ ہونے جا رہا ہے. تو میں نے پروفیشنل لائر گروپ کے ساتھ ہی سٹینڈ کیا ہے. اسی گروپ سے ہمارے لیڈر عمران حسین چٹھا صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل، بھی ہماری ڈویژن سے اور اس ڈسٹرکٹ سے منتخب اور نمائندہ ہوئے ہیں. تو ایک تو وہ میرا گروپ ہے. اس کے ساتھ ہمارے انڈیپینڈنٹ لائر گروپ کے محمد ظفر جوئیہ صاحب ہیں، وہ بطور سیکرٹری کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہمارا اتحاد ہے اور کافی عرصے سے ہے. آج ہی کمیٹڈ لائر گروپ کے حافظ مختار احمد بلوچ صاحب نے ہمارے ساتھ گروپ کے ساتھ افیلیشن کی ہے. اور اسی طرح پہلے عمران رشید صاحب تھے، ان کا گروپ تھا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ چلتے الیکشن کا عمل شروع ہوتے ہی اعلان کر دیا تھا. ایک دو اور ڈائلاگ چل رہے ہیں گروپ کے اندر. پچھلے سال ہماری الحمدللہ 94 کی لیڈ تھی پریزیڈنٹ کی. تو گروپ کا اتحاد اب بھی قائم ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اپنے وکلاء بھائیوں کے تعاون سے اور اس بار ایسوسی ایشن کے تعاون سے اور اپنے دوست لیڈران کے تعاون سے، اگر اللہ نے مجھے یہ ٹائم دیا کہ میں اس بار کی نمائندگی کروں تو انشاءاللہ میں اپنے وکلاء بھائیوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، وکلاء برادری کو ایز اے امیدوار صدر آپ کا کیا پیغام ہے؟ امیدوار صدر میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ایک اچھے پروفیشنل، کمیٹڈ اور دیانتدار آدمی کو ووٹ کریں، اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو میں نے اپنے بار کے روبرو پیش کر دیا ہے. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے آپ کے چینل کے تعاون سے، آپ کے تعاون سے، اس انٹرویو کے تعاون سے، کہ وہ مجھے نمائندگی کا موقع دیں. انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ میں ان کے اعتماد اور تعاون اور ان کی خواہشات اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کر سکوں. بہت شکریہ سر، گڈ جی، لک. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.